اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو حیرت انگیز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، ایک اسرائیلی مومنہ کا واقعہ ہے کہ اس کا مکان شاہی محل کے سامنے تھا، جس کی وجہ سے محل کی خوشنمائی داغدار ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے بار بار کہا کہ یہ مکان میرے ہاتھ فروخت کر دو، مگر وہ راضی نہ ہوئی اور انکار کر دیا۔ ایک بار جب وہ سفر میں گئی، اس وقت بادشاہ نے اس کا مکان گرا دیا۔ جب وہ واپس آئی اور یہ حال دیکھا تو آسمان کی جانب سر اٹھا کر یوں عرض کرنے لگی، الہی، میں سفر میں تھی مگر تو حاضر تھا، کمزوروں اور مظلوموں کا تو ہی مالک اور مددگار ہے۔ یہ کہہ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ جب سواری پر ادھر نکلا تو پوچھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو اور کس چیز کا انتظار کرتی ہو؟ اس نے کہا، تیرے محل کے ویران ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ ہنسا اور اس مظلومہ کا مذاق اڑایا، مگر ہوا یہ کہ اسی رات شدت کا زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل زمین بوس ہو گیا اور بادشاہ ماں اہل خانہ اسی میں دفن ہو گیا۔ اور ایک دیوار پر کچھ اشعار لکھے ہوئے یوں نظر آئے، جن کا مطلب اور مفہوم یہ تھا، کیا دعا کو حقیر جان کر اس کا مذاق اڑاتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ دعا نے کیا کر ڈالا؟ رات کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے ایک وقفہ ہوتا ہے اور مدت کا اختتام کبھی تو ہے۔ اللہ نے وہی کیا جو تو نے دیکھا، اور تیری مملکت کو دوام ہرگز نہیں۔ اسی طرح ساحل پر ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا، جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نے پکارنے والے سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں ایک سپاہی تھا، اسی ساحل پر میں نے ایک شخص کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے وہ مچھلی مانگی مگر اس نے نہ دی۔ میں نے کہا، خیر مفت میں نہیں دیتے تو فروخت کر دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، کہنے لگا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، میں اس کو پکاؤں گا اور کھاؤں گا۔ جبکہ میں نے کہا، نہیں، مجھے ہر قیمت پر ہر حال میں یہ مچھلی چاہیے۔ یوں میں نے اس کو 1 کوڑا رسید کیا، وہ گر گیا اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ مچھلی میں نے زبردستی اس سے چھین لی۔ مچھلی کو میں لے جا رہا تھا، اتنے میں اس مچھلی نے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ میں نے لاکھ چھڑانا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ گھر جا کر گھر والوں کو دکھایا تو انہوں نے بہت دشواری سے میرا انگوٹھا اس مچھلی کے چنگل سے چھڑایا۔ اس کے بعد میرا وہ انگوٹھا سوج گیا اور سڑنے لگا، اور اس میں جہاں جہاں مچھلی کے دانت لگے تھے وہاں سوراخ ہو گئے۔ میں نے ایک دوست طبیب کو دکھایا، اس نے کہا، یہ آکلا ہے، اگر تم اپنا انگوٹھا نہیں کٹواؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا مگر زخم مندمل نہ ہو سکا اور پھیلتا ہوا میرے ہتھیلی تک جا پہنچا۔ پھر میں طبیب کے پاس گیا اور اس نے کہا، اگر ہتھیلی نہیں کٹواؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے پھر کلائی سے ہاتھ کو کٹوا دیا مگر زخم بڑھ کر بازو میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بدحال ہو گیا اور اہل و عیال کو چھوڑ کر چیختا چلاتا جنگلوں کی جانب بھاگ نکلا۔ ایک دن ویرانے میں روتا پھر رہا تھا، وہاں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ سو گیا تو خواب دیکھا کہ ایک شخص یوں کہہ رہا تھا، کب تک ایک ایک کر کے اپنے اعضاء کو گنواؤ گے؟ حق یہ ہے کہ حقدار کو واپس کر کے نجات پاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے مجھ پر عذاب ہے۔ میں ساحل پر پہنچا تو سیاد کو جال پھینکتے ہوئے پھر پایا، وہ بیٹھا شکار کر رہا تھا۔ جب اس نے جال کھینچا تو اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں تمہارا غلام ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں وہی سپاہی ہوں جس نے کوڑا مار کر تم سے مچھلی چھینی تھی، اور پھر اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ میرا ہاتھ دیکھ کر اس نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، بلاؤں سے خدا کی پناہ، اور مجھ سے کہا، میں نے تجھے درگزر کیا، معاف کیا۔ اس کی طرف سے معافی ملتے ہی میرے زخم کے کیڑے جھڑ گئے۔ میں جب اس کے پاس سے آنے لگا تو اس نے مجھے روکا اور کہا، مجھ سے یہ ناانصافی ہوئی کہ ایک مچھلی کی وجہ سے میں نے تمہیں بد دعا دی، حالانکہ مچھلی کی حیثیت ہی کیا ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے فرزند کو بلوا کر مکان کے کونے کی زمین کھدوائی اور وہاں سے دینار سے بھرا ہوا برتن نکالا اور فرزند سے گنوا کر 10,000 درہم مجھے دلوائے
اور مجھ سے کہا اسے اپنے خرچ میں لاؤں اور اس سے اپنی خستہ حالی کا تدارک کروں۔ اس کے علاوہ مزید 10,000 دلوا کر کہا اسے اپنے پڑوس اور رشتے کے غربا و مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے آتے وقت پوچھا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں یہ تو بتاؤ بد دعا کیسے کی تھی؟ اس شکاری نے کہا جب تم نے کوڑا مارا اور مچھلی چھین لی تو میں نے آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہوئے یوں التجا کی، اے رب العالمین، اس کو اور مجھ کو تو نے ہی پیدا کیا اور تو نے ہی اس کو مجھ سے زیادہ قوت دی، طاقت دی، پیسہ دیا اور مجھے کمزور بنایا، اور اس کے بعد مجھ پر اسے مسلط کر دیا، اور نہ تو نے مجھے بچایا اور نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے ظلم سے خود کو بچاتا۔ میں تجھ سے تیری اس قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے اسے قوی اور مجھے کمزور بنایا، اس انسان کو لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دے۔ بس اس کے بعد دن بدن میرے حالات تبدیل ہوتے گئے، میں مالی طور پر مضبوط ہو گیا، اور پھر یوں تم نے آ کر مجھ سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ ناظرین کرام، لوگوں کی اگر آپ مدد نہیں کر سکتے، اگر لوگوں کو سکھ نہیں دے سکتے تو کم از کم انہیں دکھ ہی نہ کریں، ان پر ترس کھائیں، ان کی مدد کریں اور ان کے لیے سامان زیست جس قدر ہو سکے مہیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔